آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ یوں کہیں کہ ذہن گھما دینے والے موضوع پر بات کریں گے، وقت کا سفر یعنی ٹائم ٹریول۔ کیا یہ سچ میں ہو سکتا ہے یا بس کہانیوں فلموں کی باتیں ہیں؟ یہ سوال تو صدیوں سے لوگ سوچتے آئے ہیں کہ کیا ہم ماضی میں جا کر کچھ بدل سکتے ہیں یا مستقبل میں جھانک سکتے ہیں؟ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دوستانہ سی گزارش ہے۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے کافی ناظرین ویڈیوز دیکھتے تو ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شاید سمارٹ اسکوپ چینل کو سبسکرائب کرنا یا ویڈیو شیئر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کا بٹن ابھی دبا دیں اور ساتھ میں وہ جو گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی کلک کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ اور ہاں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو کم از کم ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا یہ چھوٹا سا کام ہمارے لیے واقعی بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ چلیں تو واپس آتے اپنے موضوع پر۔ وقت کا سفر کتنا مسحور کن خیال ہے نا کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں، لیکن کیا یہ سائنس کی نظر میں بھی ممکن ہے؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ وقت آخر ہے کیا چیز؟ بظاہر تو لگتا ہے جیسے کوئی دریا ہو جو بس ایک ہی طرف بہتا چلا جا رہا ہے، مستقبل کی طرف۔ بالکل، یہ جو وقت کا ایک ہی سمت میں بہاؤ ہے نا، اسے سائنسی زبان میں ایرو آف ٹائم یا وقت کا تیر بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی حصہ ہے۔ ہر لمحہ جو گزر گیا وہ ماضی بن گیا، واپس نہیں آ سکتا، اور جو آنے والا ہے وہ ابھی آیا نہیں۔ ہم سب بس حال میں جی رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن سائنس کا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بہاؤ واقعی اٹل ہے؟ کیا اسے موڑا جا سکتا ہے؟ کیا فزکس کے قوانین میں کوئی ایسی گنجائش ہے، کوئی راستہ ہے کہ ہم ماضی میں جو بظاہر ختم ہو چکا واپس جا سکیں؟ اور یہیں پر میرے خیال میں البرٹ آئنسٹائن کا کام بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ان کا جو نظریہ اضافیت عمومی ہے یعنی جنرل ریلیٹیوٹی، اس نے تو جیسے وقت اور اسپیس کے بارے میں ہماری پوری سمجھ ہی بدل دی۔ جی ہاں، بالکل۔ آئنسٹائن نے جو سب سے انقلابی بات کہی وہ یہ تھی کہ وقت اور اسپیس یعنی جگہ یہ کوئی الگ الگ مستقل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک لچکدار چیز بناتی ہیں جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ اسپیس ٹائم؟ جی، اسپیس ٹائم یوں سمجھیں جیسے کائنات ایک چار جہتی چادر کی طرح ہے، اور ستارے، سیارے، ہم سب اس چادر پر ہیں، اور مادہ اور توانائی اس چادر میں خم پیدا کرتے ہیں جسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور اسی اسپیس ٹائم کی لچک کا ایک بڑا حیران کن نتیجہ ہے ٹائم ڈائلیشن۔ ٹائم ڈائلیشن یعنی وقت کا سست پڑ جانا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وقت الگ رفتار سے گزرے اور کسی اور کے لیے الگ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ باقاعدہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق دو چیزیں وقت کی رفتار پر اثر ڈالتی ہیں، ایک تو حرکت یعنی آپ کتنی تیزی سے چل رہے ہیں، اور دوسری کشش ثقل یعنی گریوٹی کتنی مضبوط ہے۔ اوہ! اگر کوئی چیز بہت تیز، سمجھیں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے، تو اس کے لیے وقت آہستہ گزرے گا اس شخص کے مقابلے میں جو ساکن ہے۔ اسی طرح جہاں گریوٹی بہت زیادہ ہوگی، جیسے کسی بہت بھاری ستارے یا بلیک ہول کے قریب، وہاں بھی وقت سست ہو جائے گا۔ واقعی اس کی کوئی مثال ہے حقیقی دنیا میں؟ جی ہاں، بہت واضح مثالیں ہیں۔ یہ جو جی پی ایس سیٹلائٹس ہیں نا جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں، جی۔ ان پر انتہائی حساس ایٹمی گھڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اب چونکہ وہ زمین سے دور ہیں، جہاں گریوٹی تھوڑی کم ہے، تو ان کی گھڑیاں زمین کی گھڑیوں سے ذرا سا تیز چلتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ بہت تیز رفتاری سے زمین کے گرد گھوم بھی رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گھڑیاں تھوڑی سست بھی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ تو جی پی ایس سسٹم کو صحیح کام کرنے کے لیے ان دونوں اثرات کو یعنی ٹائم ڈائلیشن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا۔ کمال ہے۔ ایک اور مثال، جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی ISS پر جانے والے خلاباز ہیں، وہ زمین کے مقابلے میں بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کئی مہینوں بعد واپس آتے ہیں تو وہ زمین پر موجود ہم لوگوں کے مقابلے میں سیکنڈ کے کچھ حصے، بہت چھوٹے سے حصے مستقبل میں ہوتے ہیں۔ تو مطلب مستقبل میں سفر چاہے بہت ہی معمولی سا، لیکن وہ تو ایک حقیقت ہے۔ جی، تکنیکی طور پر تو یہ مستقبل میں سفر ہی ہے۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔
اچھا، یہ تو ہوئی مستقبل فی بات. ماضی کا کیا؟ کیا یہ اسپیس ٹائم کی لچک ہمیں ماضی میں بھی لے جا سکتی ہے؟ یہاں وہ ورم ہولز والی بات آتی ہے شاید. بالکل. ورم ہولز، جنہیں آئنسٹائن روزن برج بھی کہتے ہیں، یہ نظریہ اضافیت کی مساواتوں سے نکلنے والا ایک ممکنہ حل ہے. یہ اسپیس ٹائم میں ایک طرح کے شارٹ کٹ یا سرنگیں ہو سکتی ہیں جو کائنات کے دو بہت دور دراز مقامات کو یا شاید دو مختلف اوقات کو بھی جوڑ سکتی ہوں. سرنگیں اسپیس ٹائم میں؟ جی، تصور کریں کہ آپ اسپیس ٹائم کی چادر کو تہہ کر کے دو نقطوں کے درمیان ایک سوراخ بنا دیں، ایک پل بنا دیں. نظریاتی طور پر اگر ایسا کوئی ورم ہول موجود ہو اور وہ مستحکم بھی ہو، مطلب کھلا رہے، اور پھر آپ اس کے ایک منہ کو بہت تیز رفتار سے حرکت دیں یا اسے کسی بہت زیادہ گریوٹی والی جگہ پر رکھ دیں، تو ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے اس کے دونوں سروں پر وقت الگ الگ رفتار سے گزرے گا. اوہ! تو شاید یہ ممکن ہو کہ آپ ایک سرے سے داخل ہوں اور دوسرے سرے سے کسی اور وقت میں ماضی یا مستقبل میں نکل آئیں. لیکن کیا یہ صرف کاغذ پر ہی ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی کوئی سائنسدان سمجھتا ہے کہ یہ ورم ہول حقیقت میں موجود ہو سکتے ہیں یا بن سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، ابھی تک تو ہمیں کسی ورم ہول کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا. یہ خالصتاً نظریاتی چیز ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کھلا رکھنے کے لیے فیوری کہتی ہے کہ ہمیں ایک خاص قسم کی چیز چاہیے جسے منفی توانائی یا ایگزوٹک میٹر کہتے ہیں. ایگزوٹک میٹر؟ جی، جس کی خصوصیات عام مادے سے بہت مختلف ہوں، بلکہ الٹ ہوں. اور ایسی کوئی چیز ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، نہ ہی ہمیں پتا کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. تو ہاں، ورم ہولز کے ذریعے ٹائم ٹریول ایک بہت بڑا اگر ہے. زیادہ تر سائنسدان اسے ایک دلچسپ ذہنی ورزش تو سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر شاید ممکن نہیں. تو ورم ہول والا راستہ تو کافی مشکل لگتا ہے. بلیک ہولز کا بھی کافی ذکر ہوتا ہے. ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے وقت کے سفر میں؟ کہ اسپیس ٹائم بالکل ہی کھن جاتا ہے اور روشنی تک باہر نہیں نکل سکتی. جی. ہر بلیک ہول کے گرد ایک حد ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جس کے پار جانے کے بعد واپسی ممکن نہیں. آئنسٹائن کے نظریات بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ ایونٹ ہورائزن کے قریب جاتے ہیں، گریوٹی کی شدت کی وجہ سے وقت بے انتہا سست ہوتا جاتا ہے. کتنا سست؟ اتنا کہ اگر کوئی خلائی جہاز فرض کریں ایونٹ ہورائزن کے بالکل قریب رہ کر اپنی گھڑی کے مطابق صرف 1 گھنٹہ گزار کر واپس آ جائے تو اس 1 گھنٹے کے دوران زمین پر شاید کئی سال یا صدیاں یا شاید ہزاروں سال گزر چکے ہوں. ہزاروں سال 1 گھنٹے میں؟ جی ہاں. تو یہ ماضی میں سفر تو نہیں ہوا، لیکن یہ مستقبل میں ایک بہت بہت لمبی چھلانگ ضرور ہے. لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے ایونٹ ہورائزن کے اتنے قریب جانا. وہی بات ہے، عملی مسائل بے شمار ہیں. ایونٹ ہورائزن کے قریب جو تابکاری اور کشش کی طاقتیں ہیں، وہ کسی بھی چیز کو، انسان تو دور کی بات، سیکنڈوں میں تباہ کر سکتی ہیں. تو اس سے بچ کر وہاں وقت گزار کر اور پھر واپس آنا، یہ فی الحال ہماری ٹیکنالوجی سے بہت بہت دور کی بات ہے. تو سائنس کی روح سے مستقبل میں سفر ایک حد تک ممکن ہے اور ثابت شدہ بھی. ماضی میں سفر نظریاتی طور پر شاید ورم ہول سے ہو سکے، مگر عملی طور پر نہ ہونے کے برابر امکان ہے. لیکن سائنس سے ہٹ کر بھی تو وقت کے سفر کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بسا ہوا ہے. وہ جو پراسرار کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، جیسے وہ ایک پرانی تصویر کا بڑا چرچا ہوا تھا. ہاں، وہ کینیڈا والی تصویر غالباً 40s کی دہائی کی، جس میں ایک ہجوم میں ایک صاحب کھڑے ہیں اور ان کا لباس، چشمہ اور ہاتھ میں پکڑی چیز، جی وہی، وہ اس زمانے کے حساب سے کافی جدید لگتی ہیں. اور لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کوئی ٹائم ٹریولر ہے جو مستقبل سے آیا ہے. تو کیا ان باتوں میں کوئی وزن ہے یا یہ بس ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو؟ زیادہ تر امکان تو یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ چیزیں اتنی بھی غیر معمولی نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور وضاحت ہوتی ہے. جیسے اس تصویر میں بھی بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کے چشمے اور کپڑے اگرچہ عام نہیں تھے، مگر اس دور میں پائے جاتے تھے، اور جسے کیمرہ سمجھا گیا وہ شاید کچھ اور تھا. اچھا. لیکن دلچسپ بات یہ نہیں کہ وہ شخص ٹائم ٹریولر تھا یا نہیں. دلچسپ یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں فوراً یہ مطلب کیوں نکالتے ہیں.
یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اندر وقت پر قابو پانے کی، ماضی اور مستقبل کو جاننے کی کتنی گہری خواہش ہے۔ صحیح کہا، یہ کہانیاں سائنس نہیں مگر انسان کی نفسیات کو ضرور دکھاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وقت کا سفر صرف ایک سائنسی یا تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فلسفیانہ اور ثقافتی حوال بھی ہے۔ اور فلسفے کی بات آئی ہے تو کچھ فلسفی تو سرے سے ہی اس کے امکان کو رد کرتے ہیں نا، منطقی بنیادوں پر۔ جی، ان کا اعتراض بہت بنیادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے؟ ماضی تو تعریف کے مطابق وہ ہے جو گزر چکا، وہ واقعات ہو چکے، اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ جا سکیں۔ اور مستقبل، وہ ابھی آیا ہی نہیں، وہ تو صرف امکانات ہیں، خیالات ہیں، اس کا بھی کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ تو اگر ماضی اور مستقبل طبعی طور پر موجود ہی نہیں ہے تو ان میں سفر کیسے ممکن ہے؟ ان کے نزدیک حقیقت صرف اب ہے، یہ موجودہ لمحہ۔ یہ تو کافی وزنی دلیل لگتی ہے، لیکن پھر وہ جو مشہور پیراڈاکس ہے، دادا والا پیراڈاکس، گرینڈ فادر پیراڈاکس، اس کا کیا؟ ہاں، یہ سب سے مشہور منطقی الجھن ہے کہ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ان کی جوانی میں ملیں اور حادثاتی طور پر انہیں کوئی ایسا نقصان پہنچا دیں کہ وہ آپ کی دادی سے مل ہی نہ پائیں، تو پھر آپ کے والدین پیدا نہیں ہوں گے؟ اور اگر وہ پیدا نہیں ہوں گے تو آپ کیسے پیدا ہوں گے؟ اور اگر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تو آپ ماضی میں کیسے گئے؟ بالکل، یہ ایک ایسا چکر ہے جس کا بظاہر کوئی حل نہیں۔ تو کیا اس کا کوئی جواب سوچا گیا ہے؟ کچھ نظریات ہیں جو اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مشہور خیال متوازی کائناتوں یا پیرالل یونیورسز کا ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب آپ ماضی میں جا کر کچھ بدلتے ہیں تو آپ اپنی اصلی تاریخ کو نہیں بدلتے، بلکہ آپ ایک نئی شاخ جیسی ٹائم لائن یا ایک پوری متوازی کائنات بنا دیتے ہیں جس میں تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ آپ کی اپنی اصلی کائنات ویسی ہی رہتی ہے۔ یعنی آپ ایک دوسری حقیقت بنا دیتے ہیں۔ جی، کچھ ایسا ہی، لیکن یہ خود ایک بہت ہی قیاس آرائے پر مبنی نظریہ ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ تو اگر جسمانی طور پر ماضی میں جانا اتنا مشکل اور تضادات سے بھرا ہے تو کیا وقت کے سفر کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا، شاید شعور کا سفر؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کیا وقت کا سفر لازمی طور پر جسمانی ہونا ضروری ہے؟ ہم ماضی کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں سے، پرانی چیزوں سے، کہانیوں سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ معلومات کا ماضی سے حال تک کا سفر ہے۔ صحیح۔ اور ہم مستقبل کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ منصوبے بناتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ یہ معلومات کا حال سے مستقبل کی طرف سفر ہے۔ اور یادیں؟ جب ہم کسی پرانی یاد میں کھو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے ذہن میں ماضی کا سفر نہیں کر رہے ہوتے؟ بالکل، شاید یہی وہ ٹائم مشین ہے جو ہم سب کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ہمارا شعور، ہماری یادداشت، ہمارا تخیل، یہ ہمیں وقت کے ساتھ ایک زیادہ ذاتی سطح پر جوڑتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ اور مستقبل کی سائنس کی بات کریں تو کوانٹم میکینکس، جو ایٹمز سے بھی چھوٹی سطح پر کائنات کو دیکھتی ہے، وہ وقت اور حقیقت کے بارے میں اور بھی عجیب و غریب امکانات سامنے لا رہی ہے۔ کوانٹم لیول پر لگتا ہے جیسے چیزیں بے وقت کئی جگہوں یا کئی حالتوں میں ہو سکتی ہیں، اور شاید ماضی اور مستقبل ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ ہے اور ابھی ہم اسے پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ جی بالکل، اور پھر مصنوعی ذہانت یعنی AI جیسی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں۔ کون جانے، شاید وہ ان پیچیدہ نظریات کو سمجھنے میں یا کائنات کے راز کھولنے میں ہماری مدد کریں۔ ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں وقت کی اس گتھی کو سلجھا لیں۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کیا وقت کا سفر ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ سائنسی طور پر مستقبل میں بہت محدود پیمانے پر سفر ثابت ہو چکا ہے۔ ماضی میں سفر، نظریاتی طور پر کچھ راستے جیسے ورم ہول شاید موجود ہوں، لیکن ان کے عملی ہونے میں بے پناہ رکاوٹیں ہیں اور منطقی تضادات بھی۔ فلسفیانہ طور پر بھی اس پر گہرے سوالات ہیں۔ تو یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ جی، یہ ایک بہت خوبصورت، ایک سحر انگیز معمہ ہے، ایک ایسا خواب جو انسان ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہے۔
आइंस्टाइन ने हमें बताया कि वक्त पत्थर की लकीर नहीं, लचकदार है। लेकिन ये कितना लचकदार है और क्या हम इस लचक को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानना अभी बाकी है। शायद कुदरत का इशारा यही है कि हम माधी में अटकने के बजाय हाल में जिएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल। जब तक कोई वाकई में टाइम मशीन बनाकर हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, हम सब वक्त के मुसाफिर हैं जो लम्हा ब लम्हा मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और शायद इसी सफ़र में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। और अगर आपको ये गुफ्तगू, ये गहरा गौता पसंद आया और आप कायनात के ऐसे ही दूसरे राजों और दिमाग को झंझोड़ने वाले मौज़ूआत पर मज़ीद जानना चाहते हैं, तो स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने हल्का अहबाब में भी शेयर करें ताकि ये मालूमात और ख्यालात आगे बढ़ सकें। आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है। और जाते जाते आप सबके लिए एक आखिरी सोच छोड़े जा रहा हूँ। क्या असल चैलेंज माजी को बदलना या मुस्तकबिल में झांकना है, या ये समझना ज़्यादा अहम है कि वक्त के बारे में हमारा अपना नज़रिया, यानी हम माजी को कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल से क्या उम्मीदें रखते हैं, ये चीज़ हमारे आज के फैसलों और कल की ज़िंदगी को कैसे शक्ल देती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।